نحمد و نصلی علی رسول الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ثانی اثنین اذ ہما فی الغار آمنت باللہ صدق اللہ العظیم الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا خاتم النبیین وعلی آلک وصحابک یا سیدی یا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ قرآن مجید فرقان حمید سورہ توبہ حضرت صدیق اکبر کی شان میں اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک کی آیا مقدسہ نازل فرمائی۔ اور اس واقعے کو بیان کیا جب نبی علیہ السلام ہجرت فرما کر مکہ سے مدینہ تشریف لا رہے تھے اور ساتھ حضرت ابوبکر صدیق تھے۔ اس میں جتنے بھی آپ راوی دیکھیں گے نا، سارے کے سارے راوی سچے اور پکے راوی ہیں، کسی ایک راوی میں بھی جھول نہیں حدیث پاک میں۔ اس کے مطابق سب نے یہی کہا کہ ثانی اثنین اذ ہما فی الغار، دوسرے کا دوسرا یا دوسرا آدمی ثانی اثنین، دونوں کا دوسرا، وہ دونوں کا دوسرا کون تھا؟ یعنی ایک محمد عربی آقا علیہ السلام کی ذات اور دوسرے صدیق اکبر جب غار میں تھے تو صدیق اکبر نے خدشہ ظاہر کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اگر یہ نیچے دیکھ لیں تو ہم پر نظر پڑ جائے گی۔ اب صدیق اکبر کی گفتگو بھی ہو رہی ہے صدیق اکبر آقا علیہ السلام سے۔ آقا علیہ السلام بھی صدیق اکبر کو تشفی تسلی دے رہے ہیں۔ اللہ نے حفاظت فرمائی، جو نبی علیہ السلام نے لفظ ادا فرمایا وہی قرآن بن گیا۔ آقا علیہ السلام نے، محمد عربی نے، پیارے محبوب نے یہ لفظ ارشاد فرمایا، لا تحزن، لا تحزن، تو غم نہ کر، واحد مذکر حاضر، واحد لا تحزن، واحد مذکر حاضر، مضارع فعل مضارع معروف، لا تحزن، یا یہ نہیں کا سیگا بنا، نہیں، غم نہ کر، نہیں کا واحد مذکر حاضر کا نہیں کا سیگا ہے، فعل مضارع سے اس کو نہیں بنایا گیا، تاکیدی فرمایا، لا تحزن، محبوب غم نہ کر، تاکیدی طور پہ، حکمی طور پہ اللہ کا یہ حکم ہے کہ آپ کو کوئی تکلیف نہیں ہوگی، لا تحزن۔ آپ دیکھیں نبی علیہ السلام کیا ارشاد فرمائے ہیں، خدا ان کے اوپر لعنت بھیجتا ہے جو آقا علیہ السلام کے اس ارشاد کو پوری طرح نہ بیان کرے۔ لا تحزن، اے میرے حبیب، اللہ کا حبیب محمد عربی کے حبیب صدیق اکبر، لا تحزن، غم نہ کر، غم نہ کر، غم نہ کر۔ یہ کہتے ہیں جن کو عقل کوئی نہیں، کتابوں، اپنی کتابوں کا کہتا ہے، بخاری کا دے دیں نا ان کے خلاف بخاری کے حدیث، تو کہتا ہے میں اس کو مانتا ہی نہیں، تو ہم کیوں مانے شیعہ کی جو پلندہ جھوٹا اکٹھا کر کے رکھا ہے صحابہ کرام کے خلاف، ہم کیوں مانے؟ ہم اہل بیت اطہار کو مانتے ہیں۔ کسی بریلوی نے آج تک کسی
اہل بیت کے جو فرد ہیں کسی فرد کی، یعنی آقا علیہ السلام سے لے کر حضرت علی کرام اللہ وجہ الکریم اور امام حسن امام حسین حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہ اور ان کی آل اولاد آگے جو بھی دعویٰ کرے، جو بھی اپنے آپ کو سید دکھاتا ہے، بناتا ہے، بولتا ہے، شیعہ نہ ہو، ہم اس کی قدر کرتے ہیں، کیونکہ شیعہ میں جو میں بھی شاہ بن جاؤں گا نا، میں بھی شیعہ ہو جاؤں گا نا، تو میں بھی اپنے آپ کو شاہ لکھاؤں گا، چند دنوں بعد میں بھی پکا سید ہوں، کہیں نہ کہیں میں اپنا شجرہ بنوا لوں گا۔ شجرے آج کل مفت لگ جاتے ہیں، شجرہ بنانا کوئی مشکل نہیں۔ اس بات کو قرآن پاک نے بیان کیا کہ صدیق اکبر کی سعادت بھی سیادت بھی، سعادت بھی سیادت بھی، یعنی صدیق اکبر سید بھی ہیں اور نیک بھی ہیں، سعادت بھی سیادت بھی صدیق اکبر کی یہاں سے ثابت ہو رہی ہے۔ صدیق تو بھی سید ہے، کیونکہ تو میرا باپ میرا سسر ہے، آئے 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 میرا سسر ہے، تو بھی اہل بیت میں شامل ہے۔ اے عمر تو بھی میری اہل بیت میں شامل ہے۔ آقا علیہ السلام نے پیشین گوئی فرمائی، صدیق اکبر کو اللہ تعالیٰ نے بنایا ہے خلیفہ، عمر فاروق کو اللہ تعالیٰ نے بنایا خلیفہ۔ تو آقا علیہ السلام یہ ارشاد فرما رہے ہیں، یہ پڑھ دیں اگلی باتیں خود ملا کے کہ دونوں نے اپنا آقا علیہ السلام کے ساتھ دشمنی شروع کر دی، یعنی ان کو زہر دینا شروع کر دیا۔ لعنت خدا کی، لعنت اللہ علی الکاذبین، لعنت اللہ علی الکاذبین، لعنت اللہ علی الکاذبین۔ اہل تشیع کا موقف بالکل غلط ہے۔ اب آقا علیہ السلام فرما رہے ہیں، وہ اللہ نے قرآن بنا دیا، لا تحزن، غم نہ کر، غم نہ کر، ان اللہ معنا، بے شک اللہ تعالی ہمارے ساتھ ہے، تیرے بھی ساتھ ہے میرے بھی ساتھ ہے، دونوں ملے ہمارے ساتھ ہے۔ نبی علیہ السلام صدیق اکبر کو کہہ رہے میرا ہمارے ساتھ ہے، یہ کہتے مسلمان ہی نہیں، تو ان کو اسلام ثابت کرو، اور نبی علیہ السلام کہہ رہا تو میرے ساتھ ہے، تو میرا صحابی ہے، تو میرے ساتھ ہے، تو میں تیرے ساتھ ہوں، ہمارے ساتھ تیسرا اللہ ہے، تیسرا ہمارے ساتھ اللہ ہے، اللہ ہماری حفاظت پہ رہے، بتائے نیچے دیکھ بھی ان کافروں کو نہ تو ہماری آواز سنے گی نہ نظر آئیں گے، آنکھوں کے پردے اللہ تعالیٰ نے ڈال دی آنکھوں پہ، ان کے کافروں کی آنکھوں پر پردے ڈال دیے، پردے ڈال دیے کہ وہ اب صدیق اکبر بھی حق ہیں، آقا علیہ السلام بھی حق ہیں، وہ ان دونوں کو دیکھ بھی نہیں سکتے۔ اور وہی بات اب آج تک اہل تشیع میں ہے، نہ تو یہ صدیق اکبر کو سمجھ سکے نہ ہی عمر فاروق کو سمجھ سکے، یہ بات مانتے ہیں کہ سب سے بڑی حکمرانی فتوحات صرف عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں ہوئی، اور اتنی بڑی اسٹیٹ، اسلامی اسٹیٹ اتنی بڑی انہوں نے دی، بلکہ شام صوبہ، عراق صوبہ، ایران صوبہ، یہ سارے صوبے بن چکے تھے صدیق عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ کے حکومت کے، یہ صوبے تھے، وہاں گورنر مقرر ہو جاتے تھے، علیحدہ کوئی ان کا صدر نہیں تھا، صدر صرف عمر فاروق تھا، عمر فاروق صدر تھا۔ اتنی بڑی اسٹیٹ کے مالک، جس کو وہ ہے کہ کتاب 100 عظیم شخصیات، 100 عظیم شخصیات میں عمر فاروق رضی اللہ عنہ کا بھی ذکر ہے۔ کافر کر رہے ہیں کہ وہ اچھا مسلمان تھا، اس نے اسلام کو اچھا سبق اچھا پھیلایا، اور پوری دنیا میں کافی حد تک عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ نے اسلام کو پھیلایا، اتنا کوئی اور دوسرا لیڈر نہیں پھیلا سکا۔ اب یہ بات یہ مانتے ہیں کہ عمر فاروق بہت بڑا لیڈر تھا اور مسلمان لیڈر تھا، یہ کہتے ہیں
شیعہ کہتے ہیں کہ وہ بھی کافر، عمر فاروق بھی کافر، ان کا اسلام ثابت کرو۔ یہ اللہ یاری آج ڈنکے کی چوٹ صدیق اکبر کو برا کہہ رہا ہے، عمر فاروق کو برا کہہ رہا ہے، عثمان غنی کو برا کہہ رہا ہے، کوئی اس کو روکنے والا نہیں۔ لعنت اللہ علی الکاذبین، اتنی بڑی سٹیٹ انہوں نے دی ہمیں، اتنا اسلام پھیلایا۔ یہ کہتا وہ شرابی تھے، ان کے گھر شراب بنتی تھی، کارخانے تھے شراب کے، لعنت اللہ علی الکاذبین، ان کی کتابوں میں ہے، اہل تشیع کی کتابوں میں یہ چیزیں رکھی ہیں۔ جس طرح وہ فضائل علی، کوکب دری فی فضائل علی، اس میں لکھتے ہیں کہ علی کے خدا بھی علی کے تابع، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان جیسوں کو تشریف لا کے قتل بھی کر جاتے ہیں کئی دفعہ۔ ہاں آج بھی وہ تو ہمارے نزدیک تو سارے صحابہ کرام زندہ ہیں، حضرت علی کرام اللہ وجہ کریم بھی اپنی قبر میں زندہ ہیں، ہم ان کو اپنا امام بھی سمجھتے ہیں۔ حضرت امام حسن اپنی قبر میں زندہ ہے، امام حسین اپنی قبر میں زندہ ہے، حضرت فاطمہ زہرا اپنی قبر میں زندہ ہے۔ اب ہمارا تو یہ ایمان ہے آقا علیہ السلام کے حدیث کے مطابق، اور نبی علیہ الصلوۃ والتسلیم کے پاس جو آقا علیہ السلام نے اپنے پاس سلا لیے لیٹے ہوئے ہیں عمر فاروق اور صدیق اکبر، وہ زندہ کیسے نہیں؟ وہ تو ہم جاتے ہیں نا تو وہاں صدیق اکبر کو بھی سلام کرتے ہیں، عمر فاروق کو بھی سلام کرتے ہیں، ہمارے سلام کا وہ جواب دیتے ہیں۔ ہمیں توفیق نہیں، یا ہم کے اتنے کانوں کی سماعت کی طاقت نہیں کہ ہم نبی علیہ السلام کا جواب بھی سنیں، صدیق اکبر کا بھی جواب سنیں، عمر فاروق کا بھی جواب سنیں، تینوں پہ علیحدہ علیحدہ سلام تو آئے، تینوں پہ۔ میں اکثر بتاتا ہوں کہ یہ نور الدین زنگی کا واقعہ اگر سوچ لو تو شیعوں پہ خدا کی لعنت پڑ جاتی ہے کہ اگر صدیق اکبر جھوٹے تھے تو وہ کبھی اپنے صاحب نال لیٹنے دیتے آقا علیہ السلام، خواب میں کہتے کہ اس کو یہاں نہ دفن کرو۔ عمر فاروق کے بارے میں بھی وہ خواب میں کہہ دیتے اس کو یہاں نہ دفن کرو، تو خواب میں آقا علیہ السلام ان کو کہا کہ اس کو میرے پاس لٹاؤ، لیٹے۔ پھر صدیق اکبر نے کہا کہ میرے جنازے کو، میری میت کو آقا علیہ السلام کے روضہ کے سامنے رکھ دینا، تو پھر عرض کرنا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ کا یار آیا ہے، یار غار آیا ہے، آپ کا یار غار آیا ہے۔ اور علماء کرام کی صحیح حدیثوں اور صحیح طریق کے ساتھ کہ نبی علیہ السلام کا دروازہ مبارک خود بخود کھل گیا، خود بخود کھل گیا، اور آواز آئی کہ حبیب کو حبیب کے پاس پہنچا دو۔ واہ جی واہ، یہ ہے مقدر کی بات، یہ ہے عظمت کی بات، یہ ہے صداقت کی بات۔ جو مانے اس کا ایمان پکا، اور جو نہ مانے اس پر خدا کی لعنت، جو اس بات کو نہ مانے اس پر خدا کی لعنت۔ اللہ تعالی ہمیں ایسے لعنتیوں سے محفوظ فرمائے جو ہمارے صدیق اکبر کو برا کہیں۔ اللہ کے قرآن پاک میں واضح لفظ ہے لا تحزن ان اللہ ما، صدیق اکبر کی صحابیت تو قرآن پاک سے ثابت ہو گئی، قرآن پاک سے ثابت ہے صدیق اکبر کی صحابیت، اور اسی طرح حضرت زید کی صحابیت۔ وہ زید کے بارے میں حضرت زینب رضی اللہ تعالی عنہا کے ساتھ جو معاملہ آیا آقا علیہ السلام کی نکاح میں آ گئی، تو حضرت زید کا ذکر قرآن پاک میں ہے 22ویں پارے میں کہ انہوں نے حضرت زینب کو طلاق دے دی، تو آقا علیہ السلام نے ان سے نکاح فرما لیا۔ تو زید کا ذکر، وہ بھی صحابی رسول، 2 صحابی رسول ہیں، 2 صحابی، صرف 2 صحابی رسول ہیں جن کا قرآن پاک میں وضاحت کے ساتھ ذکر ہے۔ ایک صدیق اکبر لا تحزن ان اللہ معنا، اور صدیق، اور میرے پیارے رفیق، اور میرے پیارے محبوب، اور میرے پیارے حبیب، غم نہ کر تو، آقا علیہ السلام فرما رہے ہیں غم نہ کر، لا تحزن، غم نہ کر، ان اللہ معنا، تیرے ساتھ بھی میرے ساتھ بھی ہمارا اللہ ہے، بے شک اللہ ہمارے ساتھ ہے، بے شک اللہ ہمارے ساتھ ہے۔ اتنی بڑی صحابیت کی دلیل، پھر لعنتی کو اس کو صحابی نہ مارے، مسلمان نہ مارے، مسلمان نہ مانے تو وہ لعنتی ہے۔ اللہ ایسے لعنتیوں سے، اللہ یاری لعنتی سے جو چمڑے مارتا ہے، ان چمڑوں سے ہمیں بچنے کی توفیق عطا فرمائے۔
اور کئی چبڑ ان کی باتیں سن کے شیعہ بھی ہو رہے ہیں، وہ کلمہ بھی اپنا پڑھتا ہے، کلمہ بھی اپنا پڑھاتا ہے، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، علی ولی اللہ و خلافت علی ولی اللہ و خلیفہ رسول اللہ و وسیع رسول اللہ و خلیفۃ بلا فصل و خلیفۃ بلا فصل۔ حالانکہ قرآن کہہ رہا ہے کہ پہلے صدیق اکبر آئے، صدیق اکبر کے بعد عمر فاروق آئے، عمر فاروق کے دور میں اسلام کافی پھیلا، مسلمان کی بڑی اسٹیٹ بن گئی، اسٹیٹ حکومت بادشاہی عمر فاروق کے دور میں بڑی پھیلی۔ حتیٰ کہ قبلہ اول بھی فتح ہوا۔ وہاں بھی عمر فاروق نے جا کر نماز ادا فرمائی، نماز ادا فرمائی، نماز لوگوں کو پڑھائی۔ نماز پڑھانے والا اتنی مسلمانوں کو وسعت دینے والا، اتنی بڑی حکومت دینے والا، وہ اس کو کافر کہے، وہ خود کافر ہے، لعنت اللہ علی الکاذبین۔ اسی طرح صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس وقت اسلام کو سنبھالنے والے، عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اپنا مشیر بنایا، حضرت علی کو مشیر بنایا، اس وقت مشورے دینے والے حضرت علی کرام اللہ وجہ الکریم، حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ حضرت علی کا قول بھی بڑا مشہور ہے، وہ کہتے ہیں ان کے دور میں بہت زیادہ لڑائی جھگڑے شروع ہو گئے۔ ایک آدمی نے پوچھا کہ حضرت صدیق اکبر کے دور میں بڑا امن تھا، سکون تھا، پھر عمر فاروق آئے، انہوں نے اپنی خلافت کو وسعت بھی عطا فرمائی، بہت بڑی بادشاہت بن گئی، ان کے دور میں بھی بڑی سکون تھا، بڑا سکون تھا، اور کسی طرف کوئی فتنہ نہیں تھا۔ اسی طرح عثمان غنی کے دور میں آدھے دور تک ان کا بھی سکون رہا، آدھے دور کے بعد لڑائی جھگڑا شروع ہوا تھا کہ عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ کو شہید بھی کر دیا گیا، وہ سب جانتے ہیں، رضی اللہ تعالیٰ عنہم اجمعین۔ ان کے دور میں سکون تھا، آپ کے دور میں ہر طرف لڑائی ہے۔ تو حضرت علی نے ارشاد فرمایا کہ ہم ان کے مشیر تھے، یہ اہل تشیع جانتے ہیں، ہم ان کے مشیر تھے اور تم ہمارے مشیر ہو، جب تم مشیر بنے ہو تو لڑائی جھگڑا ہی ہونا ہے نا۔ پتہ یہ چلا کہ حضرت علی کے دور میں جو شیعہ تھے، حضرت علی کے شیعہ، انہوں نے حضرت علی کا ساتھ نہ دیا، اور یہی بات تو لوگوں نے کہی تھی حضرت امام حسین سے کہ کوفے نہ جاؤ، انہوں نے آپ کے والد سے بے وفائی کی، ان کا ساتھ نہ دیا، حضرت علی کا ساتھ نہ دیا، تو آپ جائیں گے تو آپ کو بھی ایسے دھوکہ دیں گے۔ لیکن اس سے کس کے باوجود جو اللہ کی طرف سے لکھا وہ تو ہونا ہی ہونا تھا، ان کو شہادت اللہ نے عطا فرمانی تھی، اور یزید کو ذلت عطا فرمانی تھی۔ وَتُعِزُّ مَن تَشَاءُ وَتُذِلُّ مَن تَشَاءُ بِيَدِكَ الْخَيْرُ إِنَّكَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ۔ بے شک وہ ہر چیز پہ قادر ہے۔ آج بھی یزید پر لعنت پڑ رہی ہے، لوگ لعنتیں بھیجتے ہیں، امام حسین پر اللہ کی رحمتیں بھیجتے ہیں، اور جو امام حسین پر بھی اللہ کی رحمت بھیجتا ہے وہ بھی اس پر بھی اللہ اپنی رحمت بھیجتا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو، ان سب کا، صدیق اکبر کا، عمر فاروق کا، عثمان غنی کا، حضرت علی کرام اللہ وجہ کریم کا، آپ کی آل کا، امام حسن امام حسین کا، حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہا کا غلام بننے کی، خادم بننے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین آمین ثم آمین۔ جزاکم اللہ تعالیٰ فی الدارین وأحسن الجزاء وما علینا الا البلاغ المبین۔ جو بات سنیں آگے فارورڈ کرے۔ اللہ تعالیٰ آپ کو دین سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ میری باتیں ذرا دین کے اوپر ہوتی ہیں، تھوڑی سی کسی کے خلاف سخت بھی ہو جاتی ہیں، تو وہ بحوالہ ہی ہوتی ہیں، آپ جتنے حوالے تلاش کریں زیادہ قرآن پاک سے مل جائیں گے۔ جیسے یہ ان اللہ معانا، صدیقیوں کو بناتا ہے،
تیرے ساتھ میرے ساتھ ہم دونوں کے ساتھ اللہ ہے. یہ کتنا یعنی سورہ توبہ پڑھو، بار بار پڑھو اور اس آیا مقدسہ کو یاد کر لو کہ اللہ تعالیٰ نے یہ جو اعزاز عطا فرمایا صدیق اکبر کو. آج بھی اب آپ کی صداقت، آپ کی کیا صحابیت کی صداقت قرآن پاک نے دے دیے، آپ کے مسلمانوں کی صداقت قرآن پاک نے دے دیے. جو اس کو نہ مانے وہ تو پکا کافر ہے، قرآن پاک کو نہیں مانتے. قرآن پاک شہادت دے رہا ہے، قرآن پاک شہادت دے رہا ہے صدیق اکبر کی، پھر بھی صدیق اکبر کا ایمان ثابت کرو، ایمان ثابت کرو. تیری حدیث میں نہیں ہے تو ہم کیا کریں؟ ہماری حدیث میں تو ہے، ہمارے قرآن میں ہے، تیرے قرآن میں بھی نہیں. اللہ تعالیٰ سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین ثم آمین. جزاکم اللہ تعالیٰ فی الدارین واصل الجزا وما علینا الا البلاغ المبین.